برگزیدہ کرے گا تیرا رب تجھے، وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھائے گا، تجھے تعلیم دے گا تیرا رب تجھے، من تعویل الاحادیث، بات کی تہ تک پہنچنے کا علم تجھے عطا کرے گا۔ یعنی جو معاملہ بھی تیرے سامنے پیش ہوگا تو اس معاملے کی سچائی کے ساتھ اس کی گہرائی تک پہنچے گا۔ یہ بہت بڑا علم ہے جو تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمتیں تجھ پر تمام کرے گا، بہت نعمتوں سے تجھے نوازے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور تجھے جو نعمتیں ملیں گی تو آل یعقوب کو ہی ملیں گی وہ نعمتیں، یعنی آل یعقوب جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ اپنے بارے میں کہ تو میری اولاد ہے، آل یعقوب کو بھی اللہ تعالیٰ برگزیدہ کرے گا، ان کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ کما اتمہا علی ابویک، جیسے اللہ نے تیرے بزرگوں پر نعمتیں تمام کی۔ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھیں، والد پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر، دادی جو ہے وہ کس طرح سے برگزیدہ ہوئی کہ اس کا خامند پیغمبر، تو کس طرح سے دیکھیں اللہ نے برگزیدہ کیا تیرے بزرگوں کو، اسی طرح آل یعقوب کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور من قبل، یعنی اس سے پہلے جو تیرے بزرگ گزرے ہیں ان کا نام بھی لیا، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق کو جس طرح برگزیدہ کیا، انہیں نعمتوں سے نوازا، تیرا رب تجھے بھی یعنی آل یعقوب کو برگزیدہ کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، یعنی اس کے نہ علم کا اندازہ نہ اس کی حکمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کی دین ہے کہ وہ اپنے علم میں سے جتنا چاہے کسی کو عطا کر دے، حکمت عطا کر دے، اور اسی کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم کی دعا کرنی چاہیے۔ علم ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور علم کے بارے میں اتنی تاکید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، یعنی عمر کی کوئی قید نہیں رکھی اور نہ ہی فاصلے کی کوئی قید رکھی ہے۔ فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، یعنی اتنی تاکید ہے۔ اور علم کے حوالے سے ہی دیکھیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے، لوگ دو ٹولیوں، مسجد نبوی دو ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایسی تھی جو ذکر و اذکار میں لگی ہوئی تھی، اور دوسری ٹولی وہ تھی جو علم پر بحث کر رہی تھی، علم کے حوالے سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس گروپ میں بیٹھے جہاں تعلیم اور تعلم ہو رہا تھا، اس میں بیٹھے، اور فرمایا کہ انی بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اگرچہ دونوں گروہ اچھائی پر ہیں، نیکی پر ہیں، لیکن مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی یہ نہ سوچو کہ اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ہمیشہ مطالعے کو اپنی عادت بنائیں، اور مطالعے میں بہترین مطالعہ قرآن مجید کا مطالعہ ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، بہت لطف آتا ہے جب اس کے اندر آدمی گہرائی میں جاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ اور یہ قرآن دعوت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا دعویٰ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کس طرح سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اتنے عرصے کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی جتنا عرصہ سے یہ قرآن محفوظ ہے، آج 1450 سال ہو گئے ہیں، کس طرح سے زبر زیر کا بھی اس میں فرق نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہی اس قرآن کو نصیحت بنا کر نازل کیا ہے، اب ہے کوئی اس کو سیکھے، یعنی آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود دعویٰ کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کر سمجھنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی جو اس کو سیکھے۔ تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا
فاحه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم دمر اعداء الدین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.